بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کے ناموں میں سے سورہ نجات، امان اور اساس اور المانی بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ نام والی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے گا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اخلاص والی صورتوں میں سے دو اخلاص والی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک سورۃ الکافرون آتی ہے اور ایک سورہ اخلاص آتی ہے، کہ آج ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ جن سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، تو اس کی اگلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، جیسے کہ فجر کی 2 سنتوں میں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فیوریٹ صورتوں میں سے ہے۔ ایک صحابی نے اس سورت سے محبت کی تو فرمایا، اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اور یہ تم کو جنت میں داخل فرمائے گی۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ توحید ہے، وہ چیز جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، یعنی خالص کرنا اپنے آپ کو اللہ کے لیے۔ تمام مخلوق اس کی عبادت کر رہی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس رب کے لیے خالص کرنا ہے گا۔ قل هو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے۔ احد جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، یکتا ہونا۔ ایک ہوتا ہے وحدہ، وحدہ کا مطلب ہوتا ہے گا ایک ہونا، اور احد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم باقی چیزوں کے لیے کیا بولتے ہیں؟ واحد بولتے ہیں گے، لیکن احد اللہ کے لیے۔ آپ کہہ دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نظیر ہے، بس وہ ایک ہی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء۔ قرآن کا میسج کیا ہے کہ لوگ جان لیں اللہ تعالیٰ اکیلا تمہارا حقیقی معبود ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہ اسی کی تمہیں عبادت کرنی ہے گی، وہی تمہارا خالق کائنات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، یعنی بے نیاز۔ اس کا ترجمہ کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اردو میں کوئی بھی لفظ جو ہے نا، وہ ایک اس صمد کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ صمد کہتے ہیں گے ٹھوس چیز کو، اور مقصود یعنی سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں گے۔ ٹھوس چیز جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، بلکہ مضبوط ہو بہت اندر سے بھی، یعنی اوپر سے کوئی کھول نہ چڑھا ہوا خالی۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ سب سے اونچا ہے، جس کو کبھی زوال نہ ہو، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ مرے گا نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، جو نہ سوئے نہ بھولے، نہ اس میں کوئی عیب ہو، نہ آفت آئے اس پہ کوئی، اور جس کی صفات اور ذات جو ہے وہ کامل پرفیکٹ ہو، ہر لحاظ سے کوئی کمی نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی عیب نہیں، ہمیشہ غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو، ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو، یعنی ایک سمجھو مضبوط چٹان جس کے پیچھے کوئی سہارا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کے لیے مضبوط سہارا ہے، اور اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی حفاظت کر سکتا ہے گا، وہی ہمیں بچا سکتا ہے گا، اسی کی حفاظت میں آؤ، اسی سے پناہ مانگو۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لیکن سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنا سیلف سفیشینٹ ہے۔ تو مطلب اتنے اس صمد لفظ کا کوئی ایک معنوں میں ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اسی طریقے سے لم یلد ولم یولد، نہیں، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ یعنی کہ یہاں پہ توحید ذاتی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ ہی بیٹا بنایا گا۔ اور یہاں پہ جو آ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وَلَمْ يَكُنْ، یکن جو ہے نا وہ کن سے ہے، کن کہتے ہیں نا ہو جا، یکن ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے کفو، کوئی بھی کفو یعنی کوئی بھی اس کے برابر، ہم پلہ برابر، اس میں ساتھ میں ساتھی کو بھی کہتے ہیں، ہم سر کو بھی کہتے ہیں، اس میں بیوی بھی آ سکتی ہے، یعنی نہ کوئی اس کی بیوی ہے گی، نہ اس کا کوئی دوست ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ولم یکن لہو شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کا ہیلپر بھی نہیں ہے گا، کوئی اس کے ساتھ کا نہیں ہے گا، اس کے برابر کا نہیں ہے گا کسی کو اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو پہلے تو کہا گیا کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سورۃ الجن میں بھی آتا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا اور نہ ہی اپنا بیٹا بنایا۔ تو اس کا لافانی وجود اللہ ہی کا ہے گا، جو خود بخود ہے، وجود مطلق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی کہیں سے آیا نہیں ہے گا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے گا، نہ اس کا کوئی باپ ہے گا، اس کا وجود ہمیشہ سے ہے۔
کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس الہ کو پوچھتے ہیں اس کی تعارف کرائیں، اس کا نسب بتائیں، یعنی کیا اس کا تعلق ہے، اس کا انٹروڈکشن کرائیں، حسب نسب مانگنے لگے۔ تو بہترین تعارف ہے مختصر ترین صورت میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی پوری شان جلال عظمت کا احساس ہوتا ہے اس صورت سے۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے جائز نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے احد الصمد کا لفظ آتا ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، یہ بخاری کی روایت ہے پوری، کہ اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں، تو اس کی ذات کے قریب بھی کسی کو نہیں لے جا سکتے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ کسی کو اس طرح سے سمجھ لینا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں گی، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس جیسا کسی کو سمجھ لینا کہ اس کے اندر بھی اس ٹائپ کی پاور ہے، طاقت ہے، تو یہ شرک میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں شرک دو ہی انداز سے ہوتا ہے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقام مرتبہ ہے گا، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس مقام سے نیچے لے آیا جائے، بندوں کے مقام پہ، بندوں کی برابری کے صف میں کھڑا کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کو، کہ جس طرح بندے کرتے ہیں کہ ایسے اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام میں خاص کے پاس کسی بندے کو لے جا کے، چاہے وہ کوئی بندہ ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، چاہے وہ کوئی جن ہے، کسی کو بھی اٹھا کے اللہ جیسا صفت دے دینا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس کے قریب لے جانا، یہ بھی شرک میں آتا ہے گا۔ تو انسان کو توحید، ہمارا دین جو آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید خالص کر کے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کرو، اس کی عبادت میں کسی کو بھی قریب تک نہ پھٹکنے دو، قریب بھی نہ آنے دو، کسی ایسے خیال میں، کسی ایسے عقیدے میں، کسی ایسی سوچ میں بھی کسی اور کو ایسی پاورفل نہ سمجھو جو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں گی۔ تو سمجھ کر پڑھیں تو اس صورت سے محبت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور پسند نہیں فرماتا۔ عیب اور کمی کی وجہ سے دیکھیں چیز آنکھوں سے اتر جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، تو کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، جو خالق ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کی محبت سمجھ کر کی جائے تو بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے گی۔ آپ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اندر سے طلب رکھتے ہیں گے کیونکہ محبت کرنے کی اور کسی کو آئیڈیل بنانے کی، اس لیے جتنی بھی قومیں جو اس دنیا سے گزر گئی ہیں ان کے جو نکلتے ہیں گے بقیہ جات، موہنجو داڑو وغیرہ دیکھیں آپ، تو اس میں سے لازمی کوئی نہ کہیں آئیڈل کا ورشپ کا ضرور نکلتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے اور کسی نہ کسی کو پوچھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ تمنا، خواہش اور آرزو رکھ دی ہے کہ وہ کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکے اور کسی کو اپنا سہارا بنائے اور اسی سے اپنی ساری دل کی بات کرے۔ اور آج جو ہے دنیا میں فیم کو اور ان چیزوں کو آئیڈل کے طور پہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکن آئیڈل دیکھ لیں آپ، انڈین آئیڈل دیکھ لیں، یہ سب چیزیں تو دنیا میں کسی بھی انسان کو شہرت، مال یا دولت یا اولاد یا وطن، کسی کو بھی اگر اپنی زندگی کا محبوب بنائیں گے تو ہمارا دراصل توحید جو ہے گی اس سے ٹکرا جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی محبوب ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مطلوب ہونی چاہیے، یعنی اس شے کو خوش کرنے کی ہماری آرزو ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مقصود ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے قیامت کے دن۔ جب تک کہ ہماری تین چیزیں، ہماری محبوب دیکھ لیں، مطلوب دیکھ لیں اور اپنا مقصود دیکھ لیں، یہ تین چیزیں، ان تینوں کا قبلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوگی، ڈائریکشن اس طرف نہیں ہوگی، تو ہم کہیں نہ کہیں جا کر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری توحید خالص نہیں رہ سکتی ہے گی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے اس صورت کو، شرک اور توحید کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ دیکھیں باقی ادیان میں جو بھی گاڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں بالکل مختلف ہے، کسی بھی قسم کا حقیقی خیالی شریک جو ہے مددگار نہیں بنا سکتے ہم، لیکن انہوں نے بنایا اپنے مذاہب میں، لیکن مسلمانوں میں ایسے خیالات اور فرقے اور لوگ آج بھی موجود ہیں جو کبھی کسی اولیاء کو، کسی نبی کو، کسی بزرگان دین کو اللہ کے برابر یا اس سے بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے نا یہ ہمیں خالص کرتی ہے گی، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، کہ اپنے اندر سے اپنے محبوب اور اپنا مقصود اور اپنا مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناؤ۔ وہی واحد ذات ہے جس کے اوپر تم سہارا لے سکتے ہو، وہی تمہیں سہارا دے سکتی ہے ہر طرح کی خوف میں۔ انسان کو جو ہے جب بندہ اللہ سے توکل کرتا ہے، ایک خالق واحد وحدہ لا شریک لہ پہ بھروسہ کرتا ہے گا، تو اندر سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ
روب اور وہ توکل کی وجہ سے وہ انرجی عطا فرماتے ہیں کہ انسان فیئر لیس ہو جاتا ہے گا، تو پھر جو ہے وہ ہر طرح کے